بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم سیاہ ستہ کی عظیم المرتبت کتاب سنن ابن ماجہ کے سبق نمبر 31 کو پڑھنے جا رہے ہیں، اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے باب تعظیم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والتغلیظ علی من عارضہ، اور یہ مقدمہ کی حدیث نمبر 13 ہے۔ اپنے آج کے سبق کی تفصیل کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم اپنے گزشتہ سبق کے خلاصے پر اور اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں۔ اپنے گزشتہ سبق میں ہم نے ان 6 عنوانات کی تفصیل کو پڑھا تھا، اور اپنے آج کے سبق میں ہم ان 5 عنوانات کی تفصیل کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آئیے اپنے آج کے سبق کی حدیث پاک کی جانب بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تعظیم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والتغلیظ علی من عارضہ، وبه قال حدثنا نصر بن علی الجہضمی قال حدثني سفیان بن عیینة فی بیته انا سألته عنہ عن سالم ابی النضر ثم مر في الحديث قال او زید بن اسلم عن عبید اللہ بن ابی رافع عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا ألفین احدکم متکئا على اریکته یاتیہ الامر مما امرت به او نہیت عنہ فیقول لا ادری ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم اس حدیث پاک کا ترجمہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے مزین پلنگ پر ٹیک لگائے بیٹھا ہو، اسے میرے احکام میں سے کوئی حکم یا ممانعت پہنچے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا۔ ہم جو کچھ اللہ کی کتاب میں پائیں گے صرف اسی کی پیروی کریں گے، یعنی حدیث کو کوئی اہمیت نہ دیں گے۔ اب ہم اس حدیث پاک کے روات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس حدیث پاک کے پہلے راوی نصر ابن علی ہیں، نصر ابن علی ابن صہبان، صاد کے ضمہ کے ساتھ اور ہا کے سکون کے ساتھ، اور یہ ازدی ہیں، یعنی قبیلہ ازد سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابو عمر البصری کے نام سے معروف ہیں، اور ان کی ایک نسبت الجہضمی ہے۔ جہضم یہ جہاضمہ کی طرف منسوب ہے، اور یہ بصرہ کے ایک محلہ کا نام ہے۔ 10ویں طبقہ کے روات میں سے ہیں، 250 ہجری میں یا اس کے بعد وفات پائی۔ اس سند کے دوسرے راوی حضرت سفیان ابن عیینہ الہلالی ہیں، جو ابو محمد الاعور الکوفی کے نام سے معروف ہیں۔ شارح فرماتے ہیں یہ اپنے گھر میں بیمار تھے، تو اس وقت یہ نصر ابن علی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یہ نصر ابن علی کہتے ہیں انا سألتہ عنہ، کہ میں جب ان کے گھر میں ان کی عیادت کے لیے گیا تو میں نے ان سے اس آنے والی حدیث پاک اس سے متعلق سوال کیا۔ یہاں اس صفحہ پر حضرت سفیان ابن عیینہ ان کے احوال سے متعلق کچھ تفصیل موجود ہے، جس کو آپ یہاں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس صفحہ پر بھی حضرت سفیان ابن عیینہ کے احوال کا کچھ تذکرہ موجود ہے۔ ابن حبان اپنی کتاب الثقات میں یہ فرماتے ہیں کہ حضرت سفیان ابن عیینہ حفاظ متقنین میں سے تھے، پرہیزگار اور دیندار لوگوں میں سے تھے، اور امام لالکائی تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنے بلند مرتبہ تھے کہ یہ تزکیہ سے مستغنی ہے، یعنی ان کا مقام ایسا ہے کہ کسی کو ان سے متعلق صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اصحاب جرح و تعدیل ان کو ان سے متعلق کوئی فیصلہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اصحاب جرح و تعدیل ان کے فیصلوں سے بلند مقام رکھتے ہیں۔ ابن صلاح نے اپنی کتاب علوم الحدیث میں اس بات پہ یقین کا اظہار کیا ہے کہ ان کی وفات 198 ہجری میں ہوئی، اور یہ کوفہ سے
مکہ مکرمہ کی طرف اس وقت منتقل ہوئے جب ان کی عمر مبارک 63 سال تھی، اور اس کے بعد پھر وہیں رہے۔ اس کتاب یعنی سنن ابن ماجہ میں ان سے 298 روایات منقول ہیں۔ اب یہاں اس سند کے اگلے راوی حضرت سالم کا تذکرہ ہے کہ سفیان ابن عیینہ سالم سے روایت کرتے ہیں، یعنی حضرت سفیان ابن عیینہ نے اپنے گھر میں ہمیں حدیث بیان کی، کس سے؟ سالم ابن ابی امیہ القرشی التیمی سے، اور یہ سالم ابو النضر کے نام سے معروف تھے، اور یہ مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، 5ویں طبقہ کے روات میں سے ہیں۔ 129 ہجری میں حضرت سالم نے وفات پائی۔ شارح فرماتے ہیں کہ پھر حضرت سفیان حدیث کو بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے اس حدیث کو پورا کیا، اور اپنی اس حدیث میں انہوں نے یہ بات نقل کی کہ حضرت سالم عبید اللہ سے روایت کرتے ہیں، اور عبید اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ یہاں شارح نے اس بات کی وضاحت کی کہ نصر ابن علی نے فرمایا کہ حضرت سفیان نے اپنے اساتذہ سے متعلق 2 نام پیش کیے کہ حضرت سفیان نے یہ حدیث کس سے روایت کی۔ شارح کہتے ہیں کہ یہ شک نصر ابن علی کو ہے، یعنی نصر ابن علی اس بات کا فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ سفیان نے یہ روایت کس سے نقل کی ہے، یعنی اصل میں شک نصر ابن علی کو ہوا ہے، حضرت سفیان کو شک نہیں ہے۔ اب یہاں حضرت سفیان سے آگے دوسرا نام حضرت زید ابن اسلم کا ہے، اور یہ زید ابن اسلم حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے، مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، ثقہ ہیں، عالم ہیں، 3 طبقہ کے روات میں ان کا نام آتا ہے۔ 136 ہجری میں انہوں نے وفات پائی، اور اس وقت ذی الحج کا مہینہ تھا۔ اب یہ زید ابن اسلم عبید اللہ ابن ابی رافع سے روایت کرتے ہیں، اور یہ عبید اللہ ابن ابی رافع یہ القرشی الہاشمی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام۔ تو یہ عبید اللہ اپنے والد حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اصل میں یہ ابو رافع یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ ابو رافع کا نام بعض حضرات ابراہیم بتاتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ابو رافع کا اصل نام اسلم تھا، بعض نے کہا ثابت تھا، بعض نے کہا ہرمز تھا، اور یہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں، ان کی وفات خلیفۃ المسلمین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت کی ابتدا میں ہوئی تھی۔ دوسری شرح مشارق الانوار الوہاجہ کے حوالے سے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، چونکہ یہ صحابی رسول ہیں، اس لیے ان کے احوال کو قدر تفصیل کے ساتھ ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں بھی وہی ان کے نام سے متعلق مختلف آراء ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا، یعنی آپ کو ہبہ کر دیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہوئے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کی خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، تو اس خوشی میں آپ نے ان کو آزاد کیا، یہ ایک قول ہے۔ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ غزوہ بدر سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، لیکن غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے، ہاں غزوہ احد کے شریک تھے، اور بعد میں جتنے غزوات ہوئے ان سب میں شریک رہے۔ ان کی وفات سے متعلق ایک قول ہم نے پڑھا کہ حضرت
علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ان کا انتقال ہوا، اور امام واقدی کے طریق سے شارح نے یہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے مدینہ منورہ میں وفات پائی جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا چکا تھا، اور دوسرا قول سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں وفات پانے کا ہے، اور اس کتاب میں ان سے 14 روایات کو منقول ہیں۔ اب ہم یہاں اس صفحہ پر اس حدیث پاک کی کچھ تشریح اس کو دیکھتے ہیں، اور اس تشریح میں یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ جب ایسا شخص جو اپنے مزین تخت پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوگا اور اس کے پاس میرے حکم میں سے کوئی حکم آئے گا، یعنی مما امرت بہ، جن کاموں کو میں نے کرنے کا حکم دیا ہے یا جن کاموں سے میں نے منع کیا ہے، جب اس سے متعلق کوئی حکم اس کے سامنے آئے گا تو اب جو میں نے حکم دیا من الواجبات او المندوبات، اب حکم کے اندر واجبات بھی ہو سکتے ہیں اور مستحبات بھی ہو سکتے ہیں، اسی طرح نہیں کے اندر بھی دونوں پہلو ہیں کہ میں نے جن امور سے منع کیا ہے تو اب وہ امور حرام بھی ہو سکتے ہیں اور مکروہ بھی ہو سکتے ہیں، تو ان دونوں پہلوؤں کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ میری طرف سے جب یہ چیزیں ایسے شخص کے سامنے آتی ہیں تو وہ آگے سے کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا کا کیا مطلب؟ لا اعلم ھذا الامر او النہی فی کتاب اللہ تعالی، کہ میں اس حکم کو یا اس نہی کو کتاب اللہ میں تو نہیں دیکھ پا رہا، اور پھر وہ آگے سے کہے گا کہ ہم جو کتاب اللہ میں پائیں گے صرف اسی کی اتباع کریں گے، اس کے علاوہ ہم کسی اور چیز کی اتباع نہیں کریں گے۔ تو گویا کہ وہ یہ کہے گا فَكِتَابُ اللَّهِ بِأَيْدِينَا فَهُوَ حَسْبُنَا فِي الْإِتِّبَاعِ وَلَا نَلْتَفِتُ إِلَىٰ غَيْرِهِ، کہ ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، ہم اسی کی اتباع کریں گے، ہم کسی اور طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ آگے حدیث پاک میں یہ جملہ ہے لا الفین احدکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں ہرگز تم میں سے کسی کو اس کیفیت میں نہ پاؤں، تو یہ لا نہیہ ہے، اور الفین شارح کے بقول یہ مضارع متکلم کا صیغہ ہے، اور اس کے ساتھ نون ثقیلہ تاکید کے لیے لگا ہوا ہے، اور یہ ماخوذ ہے الفیت الشیء اذا وجدتہ کے جملہ سے، اور قرآن مجید میں بھی اس سے ملتا ہوا ایک لفظ موجود ہے سورہ صافات کی اس آیت میں انہم الفوا آباءہم ضالین، الفوا انہوں نے پایا۔ یہاں شرح فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کا یہ جملہ لا الفین، یہ لا ارین کہا ہونا کی قبیل سے ہے، یعنی جس طرح یہ بولا جاتا ہے کہ میں تمہیں آئندہ یہاں نہ دیکھوں، تم آئندہ بالکل یہاں کبھی بھی نہ آنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ میں تمہیں ہرگز نہ پاؤں، یعنی تم ایسے مت بنو۔ اس سند کے لطائف پر ایک نظر ڈالتے ہیں، یہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کی خماسیات میں سے ہے، اور دوسرا لطیف نقطہ اس میں یہ ہے کہ اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں۔ تیسرا کہ اس سند کے اندر مدنی راوی بھی موجود ہیں، اور حضرت سالم کے شیخ بصری ہیں۔ حضرت سفیان ابتداً کوفہ میں رہتے تھے، پھر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اور چوتھا نقطہ اس میں یہ ہے کہ بیٹے اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اسی طرح ایک تابعی دوسرے تابعی سے روایت کر رہے ہیں۔ یہاں اس صفحہ پر آپ دوسری شرح کے حوالے سے اس حدیث پاک کی تشریح دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں اس عبارت میں دیکھیں قال سفیان او للشک زید بن اسلم، یعنی یہاں سفیان نے شک کے ساتھ یہ بات بیان کی کہ ان کو یہ حدیث کس نے بیان کی، کہ حضرت سفیان کو یہ روایت حضرت سالم ابو النضر سے ملی ہے یا حضرت زید ابن اسلم سے ملی ہے۔ تو اب یہاں یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں تو راوی کو شک ہو گیا ہے، تو اس شک کے باوجود یہ روایت کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ تو یہاں شارح نے وضاحت کر دی کہ یہاں یہ شک کسی قسم کا نقصان پہنچانے والا نہیں ہے، حدیث شک کے باوجود صحیح رہے گی، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک ثقہ ہیں، چاہے وہ سالم ابو النضر ہوں،
چاہے وہ حضرت زید بن اسلم ہوں، اس شک کے باوجود اس روایت کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ یہاں یہ جملہ لا الفین احدکم، اس کی وضاحت کرتے ہوئے شراح یہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک کے اس جملہ سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آپ کو مخاطب بنایا اور یہ فرمایا کہ میں تمہیں اس حالت پہ نہ پاؤں۔ نہا نفسہ عن ان یجدہم علی ہذہ الحالۃ والمراد بہ، اور اس سے مراد کیا ہے؟ صحابہ کرام کو منع کرنا اس بات سے کہ وہ اس حالت تک اپنے آپ کو نہ پہنچائیں۔ فإنہم اذا كانوا علیہا یجدہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ، اس لیے کہ جب صحابہ کرام بالفرض والمحال ایسی کیفیت کو اختیار کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اس کیفیت پر پائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو اس بات سے منع فرما رہے ہیں کہ ایسی کیفیت اختیار نہ کریں کہ میں اس کیفیت میں آپ لوگوں کو دیکھوں۔ آگے حدیث پاک کا یہ جملہ احدکم متکئا علی اریکتہ، کہ تم میں سے کوئی اپنے مزین پلنگ پر بیٹھا ہوا ہو اور جب اس کے سامنے میرا امر آئے، تو یہاں امر سے مراد دین بھی لیا جا سکتا ہے، یعنی میرے دین کی کوئی بات اس تک پہنچے، اس لیے کہ سنن ابن ماجہ میں اس حدیث پاک سے اگلی حدیث جو آ رہی ہے اس میں من احدث فی امرنا ھذا، تو وہاں جو امر کا لفظ استعمال ہوا ہے اس میں بالاتفاق امر سے مراد دین ہے، تو یہاں بھی یاتیہ الامر میں امر سے مراد دین ہو سکتا ہے۔ بادشاہ یہ فرماتے ہیں کہ امر بمعنی شان ہے، یعنی جب امر بمعنی شان من شیون الدین ہوا تو پھر اس میں امر اور نہی دونوں داخل ہو گئے۔ یہی بات یہاں ارشاد فرمائی والامر بمعنی الشان فیعم الامر والنہی، پھر اس میں امر اور نہی عام ہو جائیں گے۔ آگے حدیث پاک کا یہ جملہ ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ میں، یہ جو ما ہے یہ ما موصولہ مبتدا ہے اور اس کی خبر اتبعناہ ہے، یعنی وہ شخص حدیث سے اعراض کرتے ہوئے کہے گا لا ادری، کہ قرآن کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا، کہ جو ہم کتاب اللہ میں پائیں گے صرف اسی کا اتباع کریں گے۔ اور اس ما سے متعلق دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ ما بجائے موصولہ کے ما نافیہ ہو۔ جب یہ ما نافیہ ہوگا تو جملہ بمنزلہ تاکید کے ہوگا اور یہ تاکید ہوگی لا ادری اس جملہ کی۔ اور یہ جو اگلا جملہ ہے اتبعناہ، تو یہاں شارح کہتے ہیں کہ ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، اس میں یہ جو ما ہے اس میں دوسرا احتمال ما کے نافیہ ہونے کا بھی ہے کہ یہ ما موصولہ نہ ہو بلکہ ما نافیہ ہو۔ ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، یہ پورا جملہ بمنزلہ تاکید کے ہو۔ کس کی تاکید؟ لا ادری کی۔ کہ حدیث پاک میں یہ جو لفظ آیا فیقول لا ادری، تو یہ جو اگلا جملہ ہے ما وجدنا فی کتاب اللہ اتبعناہ، یہ اس لا ادری کی تاکید ہو۔ گویا کہ ما کے اندر دو احتمال ہوئے، ما کے موصولہ ہونے کا اور ما کے نافیہ ہونے کا۔ اب ہم اس حدیث پاک سے متعلقہ مباحث پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس حدیث پاک سے متعلق پہلی بحث یہ ہے کہ اس حدیث پاک کا درجہ کیا ہے۔ تو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک صحیح ہے۔ دوسری بحث اس حدیث پاک کی تخریج سے متعلق ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور ان کے علاوہ دیگر محدثین نے کہاں کہاں نقل کیا ہے۔ تو شارح فرماتے ہیں کہ ہمارے مصنف نے تو اس حدیث پاک کو صرف یہی نقل کیا، اس کے علاوہ کہیں اور نقل نہیں فرمایا، جبکہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان احادیث کو اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ مزید تفصیل ان محدثین سے متعلق جنہوں نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا اس صفحہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم اپنے آج کے سبق سے متعلق تمرینی سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کیا بات ارشاد فرمائی کہ میں تمہیں کس حالت میں نہ پاؤں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حدیث پاک کو سن کر یہ کہنا کہ میں نہیں جانتا اس کا کیا حکم ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ سورۃ النور کی آیت نمبر 63 میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی مخالفت پر کیا وعید سنائی گئی ہے۔ اس حدیث پاک کے اہم نکات کون سے ہیں، ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا نکتہ، منکرین حدیث کے فتنہ پر تنبیہ کی گئی ہے۔ دوسرا نکتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی مخالفت فتنہ میں ابتلا کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ تیسرا، حدیث کا انکار سب سے پہلے خوارج نے کیا۔ فوائد حدیث۔ پہلا فائدہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ بظاہر مشہور منکر حدیث عبداللہ چکڑالوی بھی اس حدیث کا مصداق بن سکتا ہے۔ دوسرا، علم حدیث سیکھنے کے لیے استاد کے گھر حاضر ہونا بھی آداب میں سے ہے۔ تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں قرآن مجید کی تشریح بھی شامل ہے۔ چوتھا، جس طرح قرآن مجید کی حقانیت کا اعتقاد ضروری ہے تو یہی مقام صحیح احادیث کا بھی ہے۔ اب ہم اپنے سبق کے آخر میں آج کے سبق کے خلاصے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اپنے آج کے سبق میں ہم نے مقدمہ کی حدیث نمبر 13 کو پڑھا، اور حدیث نمبر 13 میں ہم نے ان عنوانات کی تفصیل کو پڑھا۔ ہمارا آج کا سبق الحمدللہ اسی پر مکمل ہوا۔